بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترکی وہ ملک ہے جو ایک طرف مغرب سے جڑا ہے اور دوسری طرف اسلامی روایات ہے۔ استنبول میں ایک توہین آمیز کارٹون نے آگ لگا دی، مگر یہ آگ دلوں میں لگی ہے۔ ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلے، نعرے احتجاج، آنسو اور پھر گرفتاری۔ آخرکار سوال یہی ہے، کیا یہ آزادی اظہار ہے یا مسلمانوں کی توہین؟ آج کی ویڈیو میں ہم پوری کہانی، پس منظر، عوامی رد عمل، حکومت کا موقف اور عالمی میڈیا کا کردار سب کا جائزہ لیں گے۔ محترم سامعین، یہ واقعہ کل اس وقت منظر عام پر آیا جب ایک ترک سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک توہین آمیز کارٹون شیئر کیا گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی گستاخانہ تاثر دیا گیا۔ چند گھنٹوں میں یہ پوسٹ وائرل ہوئی۔ ترکی کے عوام، خاص طور پر استنبول کے مسلمان، سڑکوں پر آ گئے۔ آیا صوفیہ، سلطان احمد اور فاتح مسجد کے باہر ہزاروں افراد جمع ہوئے، نعرے لگائے کہ ناموس رسالت پر جان بھی قربان، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ احتجاج صرف ایک علاقے تک محدود نہیں رہا، پورے استنبول میں جمعے کے بعد مظاہرے شروع ہوئے۔ یونیورسٹی کے طلبہ، علماء کرام، عام شہری، خواتین اور نوجوان، بے مثال اتحاد دکھائی دیا۔ پولیس نے ابتدائی طور پر خاموشی اختیار کی، لیکن جب مظاہرین نے وزارت اطلاعات کی عمارت کی طرف مارچ کیا تو راستے بند کیے گئے، آنسو گیس استعمال کی گئی اور کم از کم 120 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ محترم سامعین، ترک حکومت جو کئی بار مذہبی جذبات کے ساتھ کڑی ہوئی ہے، اس بار واضح موقف میں تاخیر کا شکار نظر آئی۔ تاہم احتجاج کی شدت کے بعد وزیر داخلہ نے اعلان کیا کہ توہین رسالت ناقابل برداشت ہے۔ وزیر مذہبی امور نے وضاحت دی کہ معاملہ عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے بھی بعد ازاں ایک مختصر بیان میں کہا کہ ہم آزادی اظہار کی حمایت کرتے ہیں، لیکن مقدس ہستیوں کی توہین ناقابل قبول ہے۔ محترم سامعین، یہ پہلا واقعہ نہیں۔ ترک ایک سیکولر ریاست ہے، لیکن اسلامی شناخت اس کے عوام کی رگوں میں ہے۔ ماضی میں بھی چارلی میگزین پر احتجاج ہوا ہے، قرآن جلانے والوں کے خلاف آواز اٹھا ہے، فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ بھی ہوئے ہیں۔ آیا صوفیہ کے مسجد میں بحالی سب مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ترکی میں دین اور ریاست کے درمیان کشمکش ایک تاریخی تسلسل ہے۔ اس واقعے پر عالمی میڈیا کی جانب سے مکمل خاموشی یا محدود کوریج دیکھی گئی۔ کسی بڑے مغربی اخبار یا ادارے نے مسلمانوں کی دل آزاری کو سنجیدہ انداز میں رپورٹ نہیں کیا۔ مسلم ممالک کی حکومتیں بھی خاموش رہی، سوائے چند چھوٹے گروپس اور سوشل میڈیا مہمات کے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا مسلمانوں کے جذبات کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا آزادی اظہار صرف ایک رخ کا نام ہے؟ محترم سامعین، مغربی ممالک اکثر کہتے ہیں کہ کارٹون بنانا یا طنز کرنا آزادی اظہار ہے، مگر یہی لوگ ہولوکاسٹ یا سیاپام نسل کے خلاف بات کرنے پر فوراً ایکشن لیتے ہیں۔ یعنی کچھ موضوعات ممنوع ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آزادی رائے ہے۔ یہ دوہرا معیار نہ صرف مسلمانوں کو زخمی کرتا ہے بلکہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ ترکی کے عوام نے جو مثال دی وہ پوری امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے۔ ادب، غیرت اور احتجاج تینوں ساتھ چل سکتے ہیں۔ یہ کوئی پہلا کارٹون نہیں تھا اور شاید آخری بھی نہ ہو، مگر ہماری غیرت جاگتی رہی، یہی ہماری اصل طاقت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو عمل، ادب اور اتحاد سے ظاہر کریں۔ احتجاج میں قانون نہ توڑیں، مگر آواز دبنے نہ دیں۔ اپنی حکومتوں سے مطالبہ کریں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کو بین الاقوامی پلیٹ فارم پر اٹھائیں۔ محترم سامعین، اگر آپ اس ویڈیو کو دل سے محسوس کرتے ہیں تو ضرور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ امت مسلمہ جاگ چکی ہے اور اب خاموش نہیں رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ادب اور ناموس کا سچا محافظ بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا